سچ بولتا ہو جو تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید جی آئی میں کہتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ایف جی این چینل کے اس شاندار سلسلے بنام سکسیسفل بزنس مین کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں، جس میں آج پھر ہم نے ایک بزنس مین کے اندر کون سی ایسی خصلت یا کیریکٹر یا ٹریٹ ہونا چاہیے جو نہ موجود ہو تو وہ خود بھی ناکام ہوگا اور بزنس کو بھی فیلئر کی طرف لے جائے گا۔ جی ہاں، اس کے پہلے کے سلسلوں میں بھی ہم نے اسی طرح کی کچھ گفتگو اپنے سلسلے میں شامل کی ہے، اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح آج بھی مہمان خاص حاجی یوسف بھائی فرام اکولا اور حاجی شبیر بھائی فرام احمد آباد بھی کرم فرمائیں۔ اب دونوں کو میں چی آئے پوچھوں کہ کیم چھو پوچھوں؟ جو چاہو پوچھو۔ دونوں کو دونوں آتی ہے، نہیں، انڈیا میں بہت ساری چیزیں چلتی، کچھ بھی پوچھو کہ چل جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کرم فرمائے۔ ویسے سب کچھ نہیں چلنا چاہیے، عام طور پر ہوتا یہ کہ ناظرین ہم سب کچھ چلا لیتے ہیں، زندگی کو ایک گاڑی سمجھ کر دھکا مار رہے ہوتے ہیں۔ 12 بجے بھی کام چالو کریں گے چل جائے گا، رات میں بھی آئیں گے چل جائے گا، رات میں جاگیں گے چل جائے گا، صبح اٹھیں گے چل جائے گا۔ دنیا کے نظام کو اگر دیکھا جائے تو سورج اپنے ٹائم پر روزانہ اٹھتا ہے، کیا بات، اور سورج اپنے ٹائم پر روزانہ ڈاؤن یعنی چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کو اگر دیکھیں تو اپنا کام سمے پر پورا کرتا ہے اور سمے پر کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا ہے۔ سمندر کی لہریں اللہ کے حکم سے جب اسے آنی ہوتی تب وہ موجود ہوتی ہیں، ہواؤں کا جب وقت ہوتا ہے تو ہوا چلتی ہے، بارش کا جب موسم آتا ہے بارش ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام یہ شیڈیول کے ساتھ چل رہا ہے، اور سب کچھ چلتا ہوتا اپنے حساب سے چل رہا ہوتا تو شاید دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہرن نے شیر کو کھایا، بلکہ نظام یہی چل رہا ہے کہ شیر نے ہرن کو کھایا، اور شیر جب دنیا سے گیا مر گیا تو زمین میں گیا، اس کے جب جسم جو ہے وہ مٹی میں مل گیا تو اس نے طاقت بخشی زمین کو، جس کے ذریعے نئے پیڑ پودے اگے۔ پھر نئے پیڑ پودوں کو کھا کر اسی شیر کی غذا بننے کے لیے ہرن نے اس پیڑ پودے کو کھایا۔ یہ نظام ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ نظام بدلتا ہے، اور نظام جس دن بدلے گا اس دن دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج اسی طرح کی ایک خاص ٹاپک بنام ڈسپلین آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، جس پر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ a businessman how should he be a disciplined person۔ جتنا زیادہ وہ ڈسپلینڈ ہوگا اتنا زیادہ بزنس میں وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں تھیوری کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ والے افراد کے ذریعے، جیسے یہ دونوں بھی ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں بزنس سے اٹیچڈ ہیں، ان کی اس پرسپیکٹو کو یعنی اسلامک پرسپیکٹو، ان کا خود کا ایکسپیرینس جو ہے، ان تمام چیزوں کو ایک امالگمیٹڈ وے میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ اسلام چونکہ مذہب ہے اور کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ اسلام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اور یقیناً یہ سچ ہے، 100%، 112% یہ سچ ہے۔ اسلام از کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ۔ تو اسلام میں ڈسپلین کے بارے میں بھی خاطر خواہ بیان کیا گیا۔ اگر اسلام کو بھی ہم باریک نظروں سے دیکھیں یا براڈر نظروں سے بھی دیکھیں تو اسلام میں نماز کا کانسیپٹ یہ ڈسپلین کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ حج کے ایام میں اگر آپ دیکھیں تو احرام کی حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ از آلسو اے پارٹ آف یور ڈسپلین۔ اگر آپ دیکھیں کہ احکام شریعہ جتنے بیان ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے یہ کام نہیں کرنے، اٹس اے پارٹ آف ڈسپلین۔ تو اسلام از کمپلیٹ اے فریم ورک ٹو کیپ اے ہیومن انٹو اے ڈسپلین لائف اسٹائل۔ تو شروعات کرتے ہیں حاجی یوسف بھائی آپ سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈسپلین۔ کیا کہیں گے، اسلام نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ ابھی بزنس مین کی بات نہیں کر رہے، ایک نارمل ہیومن ٹینڈنسی کیا ہونی چاہیے بزنس کو لے کر۔ اب ویسے تو میں آپ کو پہلے خوش آمدید کہہ دوں، پوچھا تھا کہ کیا ہیں اور بتایا نہیں آپ لوگوں نے کیسے ہیں آپ لوگ، پھر آتے ٹاپک پر۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक खुश अला रखे, कुल्ली हाल। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आपने बड़ी तरबियत पिछले सिलसिलों में भी हमारी फरमाई है, आज भी एक खास सिलसिले के साथ आपके साथ हाजिर हैं। जी शुरुआत करें आप यूसुफ भाई। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो काम का हुक्म दिया, जो काम करने के लिए फरमाया, उसे अपने अहसन अंदाज यानी बेहतरीन तरीके से करो। ये हदीस पाक जो है वो हमें हमारे लिए तरबियत के लिए जो है वो काफ़ी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे एक अच्छे अंदाज से करें, अच्छे तरीके से करें, डिसिप्लिन वे में करें। तो जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारी भी मिसालें दी, सूरज की, चांद की, फिर आपने कहा कि नमाजों की पाबंदी, वक्त की पाबंदी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि सहरी और इफ्तार का वक्त, तो यानी सारी चीज़ों के औकात फिक्स है, वक्त है, टाइम के साथ जो है वो सारी चीज़ें होती है। अगर 1 मिनट पहले बंदा इफ्तार कर ले तो उसका रोज़ा टूट जाए, 1 मिनट लेट अगर जो है वो सहरी बंद करे तो रोज़ा ही ना शुरू हो। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरह से कारोबार की अगर हम बात कर लें या किसी भी गोशे की हम बात कर लें दुनिया में, तो डिसिप्लिन नहीं तो यूं कहा जाए अगर तो शायद गलत नहीं होगा कि कुछ नहीं। यानी मैं आपकी इस रोज़े और इफ्तार वाली बात से ले रहा हूँ कि बाज़ लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है साहब कि भाई मुझे इतने घंटे जाने हैं दुकान पे, अब कितने बजे भी जाऊँ। अच्छा उसको ले लें अगर, तो मान लीजिए रोज़ा उस दिन का जो दिन है, मान लीजिए रोज़े का जितना वक्त है, जितनी देर आपको रोज़े की हालत में रहना, मान लीजिए वो 14 घंटे फॉर एग्जाम्पल, है ना। कोई कहे भाई आज मैं सुबह 12 बजे से लेकर 14 घंटे भूखा रहूंगा, तो क्या शरीयत इसको मान लेगी? 14 घंटे भूखे ही रहना है तो कभी भी रह सकते हैं 14 घंटे, चल जाएगा? नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, चल जाएगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और कारोबार में भी जैसे कंपनी का टाइम सुबह 8 से लेकर दोपहर के 4 बजे तक का है। अब जॉब करने वाला बंदा ये बोले कि मैं आज 8 बजे नहीं आऊँगा, आपको 8 घंटे ही देने ना, मैं आऊँगा दोपहर को 12 बजे और रहूँगा रात को 8 8 बजे बजे तक। तक क्या ख्याल है? वो कंपनी वाला उसको बिठाएगा? आइए आपके टाइम पर आइए, आपके टाइम पर जाइए, वो 1 मिनट भी गवारा नहीं करेगा। जो टाइम है, रूल्स है, रेगुलेशन उसके मुताबिक आना, क्यों उसके रूल्स मुताबिक एंड रेगुलेशन होने चाहिए आज? अगर ये नहीं होगा तो खूबसूरती भी नहीं रहेगी। आपने खूबसूरती जो से क्या करना है? रिजल्ट आना चाहिए मैं आपको ना। बता रहा हूँ ना, आपने शुरू में तो बताया कि चाँद, सूरज की मिसालें दी। अब ये चाँद जो है ये दिन में निकलना शुरू हो जाए और सूरज रात को हो जावे तो क्या ख्याल है? दिन और रात, रात की तब्दीली हो जाएगी। सही है, फिर बंदे की कैफियत क्या होगी ये भी समझने वाली बात है ना। हमारी हालत क्या होगी? रात को बंदा सो नहीं पाएगा, रात को बोले काम करो और दिन मैं में तो बोले सो लोगों के जाओ। सवालात कर रहा हूँ हाजी साहब, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर सूरज रात को निकलना शुरू हो जाए, हो नहीं सकता। ये तो मतलब अल्लाह ना, चाहे तो अल्लाह चाहे सब कुछ हो सकता है, मगर ये अभी अपने नजदीक अगर जो गुफ्तगू बात करें तो जनरल ट्रेंड इम्पॉसिबल में, है ना, नहीं हो प्रैक्टिस में सकता ऐसा नहीं हो है सकता ना। तो जाहिर सी बात है कि अब जो सिस्टम बना हुआ है, बंदा उसके मुताबिक, देखिए सिस्टम को अपने मुताबिक बंदा ला नहीं सकता, अपने आप को सिस्टम के मुताबिक लाना पड़ेगा। बेशक। और जो सिस्टम को फॉलो करता है ना वो कामयाब होता है, और सिस्टम को अपने हिसाब से चेंज करने जाएगा ना तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो एक बिजनेसमैन के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए हाजी साहब डिसिप्लिन को लेकर? यूसुफ भाई अगर कुछ बताएं इसमें तो। देखिए इसके डबल 12 घंटे जो है ना, 24 घंटे जो होते हैं वो बिजनेस के लिए होने चाहिए। वो डिसिप्लिन होने चाहिए। अच्छा, क्या चलो बात। ठीक। वो वक्त पर उठे। नहीं, मैंने कहा सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात हो रही है जी तो जी। कम से कम 24 में से 25 घंटे तो बिजनेस को देने वाली बात करेंगे आप। यानी बिजनेसमैन खाली कमा कमा करेगा ना, खाएगा ना, सक्सेस पिएगा ना, करवाना। सोएगा। जब बिजनेस का सक्सेस कहाँ पर है? रेशियो कहाँ है? पैसे ज्यादा कमा रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, यही सक्सेस क्या है? एक मैसेज व्हाट्सएप पर आया था मुझे बहुत पहले, तो ना कोई चीज याद रह जाती है, दिल पर लग जाती है। तो एक मैसेज आया था कि बंदा जो है ना वो दिन रात कारोबार करता है, और क्यों करता है? सुकून मिले, 2 वक्त की रोटी सुकून से मिले। और उस कारोबार में ऐसा मगन हो गया कि अब दोपहर की रोटी 5 बजे और रात का खाना 1 बजे और सुबह का नाश्ता 12 बजे। सुकून का। अब सुकून कहाँ है? तो असल मकसद ही चला गया। अभी थोड़े दिनों पहले जो है वो हमारे एक दोस्त है, तो वो मुझे कहने लगे कि यार आपसे काम है। मैंने कहा भाई क्या काम है? तो बोले यार मुझे ना वो बिजनेस भी आप करते हो, दीन का काम भी करते हो, और सारा यानी देखते हैं हम कि प्रॉपर चल रहा होता है, तो मुझे वक्त दीजिए। तो एक आधा पौन घंटा वक्त गुजारने के उनसे जो है वो मौका मिला। मतलब आप क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा यार मैं ना शाम में चाहता हूँ कि मगरिब के बाद है ना मुझे जिम जाना है। तो मैंने कहा भाई मगरिब बाद अगर आपको जिम जाना है तो सुबह बिजनेस पे कब आते हो? बोले 12 बजे आते हो। फ्री कब होते हो? 10 बजे होते हो। अरे भाई अगर आपको शाम में मगरिब बाद फ्री होना तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना होगा, सही है। तब जाके आप मगरिब में फारिग हो सकोगे। बोले रात में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दीन का काम भी कर लूँ, हफ्ते में एक दिन जो है वो संडे के अलावा भी कोई मेरा छुट्टी का दिन हो। तो फिर मैंने इस तरह की हमारी जब डिस्कशन हुई ना,
تو باتیں تو بہت اچھی ہوئی. اچھا میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی کارکردگی لوں گا کہ اس میں سے کتنے پر آپ نے عمل کیا, کتنے بجے آپ دکان پہنچے, کتنے بجے کیا کیا. ہاں تنظیمی کاموں میں تو عادت ہے ہی آپ کی کارکردگی دینے کی, تو اس میں بھی لوگ ہیں نا. کارکردگی بہت لیتے ہیں صاحب. تو اب یہ ہے کہ ان شارٹ اگر ہم چاہتے تو بہت کچھ ہے ذیشان بھائی, بزنس کامیاب ہو جائے, سکسیس ہو جاؤ, سکون ہو, رات ہو, ایک اچھے فیملی کا سیٹ اپ ہو. یہ خالی چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کی اپنی زندگی کے ڈبل 12 گھنٹے کو پراپر سیٹ اپ دینا پڑے گا, پراپر جدول دینا پڑے گا. میرے کھانے کا وقت کیا ہوگا, میرے نہانے کا وقت کیا ہوگا. یعنی اگر میں کہوں نا کہ مطلب پتہ ہو فیملی والوں کو بھی اتنا بج رہے ہیں نا, تو ابھی جو ہے نا وہ ماں بدولت جو غسل خانے میں ہوں گے. ٹائم فکس ہو, آرام کا ٹائم فکس ہو, کھانے کا ٹائم فکس ہو, آفس کا ٹائم فکس ہو. تو یہ سارے ٹائم جب فکس ہو گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے, وقت میں برکت اس ہو میں کہتے جاتی ہیں ہے. یوسف بھائی کہ ایک ہے مقصد, ایک ہے ضرورت. ہمارا سکسیسفل ہونا یہ ہمارا مقصد ہے, ٹھیک ہے. دوسری جو لوازمات ہیں نا یہ ہماری ضرورت ہے. اب سکسیس ہونا دنیا میں اپنی جگہ پر ہے, اللہ کرے دنیا میں بھی سکسیس ہو جائے, آخرت میں بھی ہو جائے. یہ بندہ مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اللہ اس کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اور جو ضروریات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو نہ ضرورت پوری ہوتی نہ مقصد پورا ہوتا ہے. بندہ غور کریں میرا کمانے کا مقصد کیا ہے. جیسے یوسف بھائی نے مثال دی نا اس بندے کی کہ یار میں سارا کام ٹائم پر کروں, یہ بھی کروں وہ بھی کروں. ہم کما کیوں رہے ہیں؟ تو وہی بات ہوتی ہے سکون سے 2 روٹی کھا لو, وہ تو کھا نہیں سکتا بندہ, بلکہ اور ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. آدمی سب سے پہلے تو اپنے بارے میں غور کرے کہ میرا مقصد کیا ہے. میرا مقصد اونلی کمانا ہے تو ٹھیک ہے کماتا رہے, اور میرا مقصد اگر صحیح لائف گزارنا ہے, یہ اگر اس کے دماغ میں بیٹھ جائے تو اب اس کو اس کے مطابق پلان کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنی بہترین اور اچھی لائف کیسے گزارنی. تو جو یوسف بھائی نے مثال دی کہ بھائی اچھی لائف یعنی ڈسپلین والی لائف گزارنی ہے تو ہر چیز کا ٹائم ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بزنس مین کا سکسیس صرف بزنس کھڑا, اچھا بزنس کھڑا کر لینے میں نہیں. جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ بھیا روٹی سکون سے نہیں ملی, تو میرے خیال سے ایسا بزنس مین تو فیل نہیں. فائدہ کیا, سکون ہی نہیں, کچ 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 کچ. میرا والد صاحب نے بڑی اچھی ایک تربیت, کئی بار وہ فرماتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ والد کا تربیت کا کئی بار وہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کا بھی خود کا ایکسپیرینس رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں یار سکون کی روٹی ہو تھوڑی ہو لیکن سکون کے ساتھ. ہائے ماری والی نہیں, کہ 8 روٹی آپ نے بیگ میں رکھی لیکن بھاگ بھاگ کے کھا رہے ہو, ہائے اللہ ہائے اللہ. یعنی وہ 2 روٹی ہوئے اور سکون کے ساتھ سنت کے مطابق چبا چبا کر اس کے آداب پر عمل کرتے ہوئے کھاؤ, اس میں بولے فائدہ زیادہ ہے. 8 روٹی بھاگتے ہوئے کھانے میں فائدہ نہیں ہے. یہ ایک یعنی والد صاحب نے ایک تربیت فرمائی. تو اس سے ایک بات سیکھنے ملی کہ a successful businessman does not mean he has 8 rotis in his pocket. Rather it means he has 2 rotis with more peace. 2 روٹیاں ہوں اور زیادہ سکون کے ساتھ ہو. یہ مجھے لگتا ہے. اچھا وہ سکون آتا ہی تب ہے جب بندے کے یہ سارے فیکٹرز درست ہوں. جیسے آپ نے کہا نا 24 گھنٹے فٹ ہونے چاہیے, اس کی فیملی والا ٹائم, اس کی بزنس والا ٹائم, اس کا سوشل گیدرنگ والا ٹائم, اس کا لوگوں سے ملنے والا سمے, اس کا نماز اور دیگر معاملات کرنے والا سمے, یہ سب کے لیے اس کے پاس سمے ہوتا رہے اور سب کو ایکولی وہ سمے دے سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ سکسیسفل بزنس مین. ایک باڈی ہے نا جسم میں, اب یہ اس کے صحیح سلامت ہونے کے لیے اس کا بی پی صحیح ہونا چاہیے, شوگر صحیح ہونا چاہیے, WBC, RBC, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ساری جو ہے وہ ایک کنٹرول میں ہونی چاہیے, نہ کم ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے. آئرن بھی اسی طرح ہے کہ بھائی بندے کے میں جو ہے وہ آئرن اتنا ہونا چاہیے, تو نمک اتنا ہونا چاہیے, سوڈیم اتنا ہونا چاہیے, سارا کنٹرول میں ہونا چاہیے. جب سارا برابر ہوتا ہے نا, بی پی کنٹرول ہے, شوگر کنٹرول ہے, WBC, RBC, پلیٹلیٹس یہ سارے جو ہے نا وہ نارمل ہے, تو اب بندہ کی ایک باڈی جو ہے نا وہ صحیح چل رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کام کاج کو, کاروبار کو ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ڈسپلن لائف اختیار کرنی ہوگی, اور ہمارے ڈبل 12 گھنٹے کو جو ہے نا وہ سیٹ کرنے ہوگے. ڈبل 12 گھنٹے اگر سیٹ ہو گئے, 24 گھنٹے ہمارے سیٹ ہو گئے, تو یوں سمجھ لیجیے نا کہ ہم اپنے کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سی سمجھنا چاہوں گا, ایک بات تو بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے آپ دونوں کی گفتگو سے کہ ڈسپلن لائف ہونی چاہیے. چلو میں مان لیتا ہوں کہ بھیا ڈسپلن لائف ہونی چاہیے, ناظرین بھی مان گئے کہ ڈسپلن لائف ایک بزنس مین کے لیے بہت ضروری ہے, انفیکٹ سب کے لیے ضروری ہے, لیکن یہاں اسپیسیفکلی بینگ مور پریسائز ہم یہی بات کریں گے کہ بزنس مین کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک بات آپ یہ تربیت فرما دیتے ہیں آپ دونوں حضرات کہ ڈسپلن تو مان لیا ہونا چاہیے,
کیا کیا کروں میں اپنی لائف میں جو میں ڈسپلینڈ ہو جاؤں. ایک بہت پیاری حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. ماشاء اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہی صحیح مگر پابندی کے ساتھ کیا جائے. سبحان اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا کیا چھوڑ دیا, تھوڑا کیا چھوڑ دیا, اس میں کوئی ڈسپلن نہیں رکھا, ایک نظم و ضبط نہیں رکھا, اور جو ہے وہ تھوڑے میں اکتفا جس کو بولتے ہیں نا وہ نہیں رکھا, تو اس میں بھی جو ہے نا وہ بندہ مس مینج ہو جاتا ہے. اور اس حدیث پاک میں یعنی کتنا پیارا ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند فرمانا ہے کہ وہ عمل کرے, تھوڑا کرے اور پابندی کے ساتھ کرے. میانہ روی, درمیانہ انداز, کہ بندہ کرے کنٹینیو, بندے تھوڑا ہو. وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ پانی کی ڈول بھر کر بہا دو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اسی پانی کی ڈول میں اگر سوراخ ہو جائے اور قطرہ قطرہ گرے تو پتھر پر بھی ہول کر دیتا ہے, سوراخ کر دیتا ہے. ذیشان بھائی آپ نے بھی ایک چیز محسوس کی ہوگی, ناظرین بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے, آج گھر والے بھی ہم سے شکایت کرتے ہیں ہم کو ٹائم نہیں دیتے ہو. دوسرے نمبر پر بندہ دکان پر یا آفس پر جائے تو وہاں یہ شکایت ہوتی ہے ٹائم نہیں دیتے ہو. پڑوسی ہم سے شکایت کرتے ہیں ٹائم نہیں دیتے ہو. رشتہ دار ہم سے شکایت کرتے ہیں ٹائم نہیں دیتے ہو. جس سے کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فون نہیں اٹھاتے ہو, ٹائم نہیں دیتے ہو. اچھا اور آگے بڑھیں, تنظیمی طور پر دینی ماحول سے بندہ واپس ہے, وہاں جائیں تو وہاں اسلام بھائی کہتے ہیں ٹائم نہیں دیتے ہو. بندہ ٹائم دیتا کس کو ہے؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے, نیند پوری نہیں ہوتی ہے, بندہ نیند کو ٹائم نہیں دیتا ہے. ٹائم پر, میں وہی سوال کر رہا ہوں, ٹائم پر کھانا نہیں کھاتا ہے. بندہ کرتا کیا ہے, نہ ٹائم پر سو رہا ہے, نہ ٹائم پر کھا رہا ہے, نہ دکان کو ٹائم دے رہا ہے, نہ گھر کو ٹائم دے رہا ہے. پڑوسی بھی شکایت کر رہے, رشتہ دار بھی شکایت, بندہ کر کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے ڈسپلین نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا. اور ایک بہت پیارا جملہ کہا جاتا ہے, جو اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتا وہ تحریک, تنظیم یا دیگر کاموں کو کیسے مینیج کرے گا؟ سب سے پہلے بندہ اپنے آپ, کیونکہ سب سے زیادہ کنٹرول بندے کا دوسروں کے مقابلے میں اپنی ذات پر ہے. جو اپنی ذات کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو کیا کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ دوسروں کو کنٹرول کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے, ذہنی ہم آہنگی, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو ہی سیٹ نہیں کر سکتا, تو سب سے پہلے بندے کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوگا کہ میرا ذیشان بھائی اٹھنے کا ٹائم کیا ہوگا, میرا سونے کا ٹائم کیا ہوگا, مجھے دکان پر یا آفس پر کب پہنچنا ہے, مجھے چھٹی کس دن رکھنی ہے. اچھا مجھے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرنی ہے, پڑوسیوں سے بھی ملاقات کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم کاروبار لے کر بیٹھے, ساتھ میں گھر بھی تو لے کر بیٹھے, گھر والوں کو بھی تو ٹائم دینا ہے, ان کو بھی تو مطمئن کرنا ہے. تو بندہ اگر اپنا شیڈیول بنا لے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ میرے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا ایک رسالہ ہے انمول ہیرے. امیر علیہ سنت نے اس میں اپنی لائف کیسے گزارنی, ہمارا یومیہ یعنی ڈیلی کا شیڈیول کیا ہونا چاہیے, آپ نے جو انداز میں بیان کیا, میں تو مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ ضرور حاصل کریں, انمول ہیرے, اس کو پڑھیں. اور اس کے اندر امیر علیہ سنت نے جو ماشاءاللہ وقت کی اہمیت پر بیان کیا ہے, کیونکہ بندہ وقت کی قدر نہیں کرتا ہے, جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا. کہتے ہیں وقت ایک تیز تلوار کی طرح دھار دار ہے, تم اس کو اچھے کاموں میں کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا. تو آج بندہ اگر وقت کی قدر نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو اچھے انداز میں مینیج نہیں کر سکتا. سب سے بہتر اور کہتے ہیں نا اہم بات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جدول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, پھر دیکھیں اس کے سارے کام ٹائم پر ہوں گے. اور سب سے بڑی کہتے ہیں نا پرابلم کاروبار کے لیے تو ہے ہی ہے, ساتھ میں آخرت کی تیاری کے لیے نماز کی پابندی کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا, اس میں بھی یہی شکایت ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو واقعی بندہ اگر اپنے آپ کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائے نا, انشاءاللہ الکریم اس کی دنیا بھی بہت سافٹ انداز میں گزرے گی, چہرے پر اسمائل بھی ہوگی, خوشحالی بھی ہوگی, اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اور ہر جگہ کیا ہوگا, ہر جگہ وہ ٹائم دینے میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات مجھے سمجھنی ہے, جیسے بھائی صبح اتنے بجے جاب پر آنا ہے, اتنے بجے چھٹی ہو جائے گی, اتنے بجے گھر جانا ہے, سو جانا ہے, پھر اتنے بجے اٹھنا ہے, پھر اتنے بجے ناشتہ, اتنے بجے جاب. یہ تو نوکروں کا کام ہے, سیٹ تو سیٹ ہے نا, پھر تو سیٹ بنا کیوں ہے بھائی, آرام سے سکون سے آئے گا. دیکھیے آج سیٹ ہے ذیشان بھائی, کل وہ بھی اسی فہرست میں ہوگا.
اگر اللہ نہ سیٹھ نے اللہ نہ کریں اگر اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا، کیونکہ سیٹھ جو ہے لوگ نا رکھے میں نا حاجی صاحب. صحیح ہے، سیٹھ جو ہے نا آج جو سیٹھ بنا ہوا ہے نا وہ بھی پہلے کہیں جاب کرتا تھا، اور جب جاب کرتا تھا نا جاب کرتے 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 ٹائم کی پابندی کرتے کرتے آج سیٹھ بنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا اپنی اوقات مت بھولو، پچھلے معاملات کو اگر وہ بھول گیا اور اپنے اندر تبدیلی لے آیا نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ واپس کے بیک نہ چلا جائے. دیکھیں ٹائم پر سیٹ کا آنا یہ ایک اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ 9 بجے نوکر آیا تو سیٹ 9 بجے آئے. بھائی اگر وہ اپنا فیکٹری میں کوئی ایسا ڈسپلن ایسا نظام بنائے، دیکھیں اس کا بھی تعلق ڈسپلن صحیح ہے، نظام صحیح ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسا کوئی نظام بنائے کہ ٹھیک ہے بالفرض جو ہے وہ جو ہے شٹر 9 بجے کھل رہا ہے یا 11 بجے پہنچ رہا ہے، لیکن نظام ایسا ہو کہ کام چل رہا ہو، صحیح. ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں مطلب اس کا لیکن تھوڑا سا فکس ہو کہ میں آؤں گا اتنے بجے آؤں گا، اس طرح سے کروں گا، لوگوں کو اویئر ہو میں اتنا ٹائم آج دوں گا، بالکل ایسا ہی ہے. آج میں یہاں جاؤں گا، فیملی کو ٹائم دوں گا، یا فلاں کام کے لیے میں سمے دوں گا. اچھا ڈسپلن میں پھر کھانے پینے کے اوقات بھی شامل ہیں؟ ڈسپلن میں تو ساری چیزیں شامل ہو گئی، آپ کا پہننا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا نہانا، آپ کا جو ہے وہ لوگوں سے بات کرنا، آپ کا انداز زندگی، یعنی گویا کہ ڈسپلن میں پورا آپ کا جو ہے وہ ایک لائف سٹائل جس کو کہیں گے ہم، انداز زندگی، یہ سارا ہی شامل ہو گیا. بانی دعوت اسلامی کے بارے میں نے یوں سنا تھا کہ آپ کے قریبی کوئی اسلامی بھائی، یعنی ظاہر ہے آپ کے ساتھ رہتے ہیں سب بہت سارے لوگ، کہیں وہ کسی کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت سے شاید کچھ صوتی پیغام یا کچھ اور منگانا، اس طرح کا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا یار اس وقت نہیں منگا سکتے. کیوں؟ اس وقت نماز عصر سے اتنے بجے، یعنی اتنے بجے امیر اہل سنت استنجا خانے میں ہوں گے اور آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے. کیا بات. تو میں تو یعنی دیکھ کر ہینگ تھا کہ یہ ہوتا لیڈر، اتنی بڑی آرگنائزیشن کے امیر ہیں، ہاں، اور لاکھوں لاکھ کروڑوں فالوورز جن کے ہیں، اور لائف میں ایک اس ایج پر آ گئے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈسپلن رہنے کی عام طور پر لوگوں کے ہیبٹ نہیں ہوتی. عمر کا بھی تقاضا، عمر کا تقاضا 75 پلس ہو چکے ہیں میرے لیے سنت، اور پھر ان کا وضو کرنے کا ٹائم فکس ہے. بلکہ ذیشان بھائی یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ امیر علیہ سنت کا انداز مبارک اتنا ڈسپلن معاملہ ہے کہ ہر کام ٹائم پر کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر ڈے بائی ڈے ان کی انفرادی عبادت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو آپ نے طے کر لیا جیسے مغرب کی نماز کے بعد جو میں نے سنا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، پابندی ہے، اور اس میں بھی ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے، یہ وظیفہ، یہ پڑھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یعنی آپ کے اندر ڈے بائی ڈے بہتری تو ہے، اور بہتری آتی چلی جا رہی ہے اور تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. ایک انگریزی میں کہاوت ہے جس کا کچھ معنی یوں ہے، آپ لوگ بھی اس میں رہنمائی فرمائیے گا، کہ دو طرح کی پین ہیں، پین یعنی تکلیف، ایک پین ہے ڈسپلن کی اور ایک پین ہے ریگریٹ کی کہ کاش ایسا کر لیا ہوتا میں نے. تو آج اگر ڈسپلن کا پین تم جھیل سکتے ہو، اس درد کو جھیل سکتے ہو، کیا بات. تو ریگریٹ کا پین آگے چل کے نہیں بہت ہوتا. اچھا. اور ریگریٹ کا جو پین ہے وہ بہت ڈینجر ہے ایز کمپیئر ٹو ڈسپلن کا پین. جیسے صحیح. اچھا اس میں یہ بھی ہے نا، جیسے ایک عام انسان کے لیے جو اپنی 45-50 سال 55 سال کی عمر میں آ کر ہارٹ چیک کرواتا تو لوگوں ڈاکٹر نے کہا یار تمہارے کو یہ پرابلم ہو گئی ہے، تمہارے اندر خون میں چربی کی ماترا بڑھ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو شاید اسی ڈاکٹر نے آج سے 10 سال پہلے مشورہ دیا تھا کہ واکنگ شروع کر دو. تو اس نے بولا یار کون واکنگ کے لیے ٹائم کہاں ہے، تو اس نے اس پین کو نہیں جھیلا اس سمے، لیکن اب یہ بڑا پین آ گیا نا ساتھ میں، اس پین کو جھیلنا یہ امپورٹنٹ ہے. either you bear the pain of discipline or pain of regret. ذیشان بھائی کہ ایک موبائل ہے نا، اس کی قیمت ہے، ایک ویلیو ہے، وہ ادا کرنی ہوگی تو موبائل ملے گا. گھر ہے، گھر بہت اچھا ہے، گھر چاہیے، بھائی گھر چاہیے تو گھر کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح اگر کامیاب تاجر بننا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اس کی قیمت میں سے مین جس کو بولیں گے نا کہ ویلیویبل، وہ ہے ڈسپلن. اگر ایک تاجر نہیں ہوتا ڈسپلن تو کیا پرابلم آئے گی؟ ایسا پرابلمس آئے گی، جیسے اس کی صحت پر اثر پڑے گا. ظاہر سی بات ہے وہ ڈسپلن والا نہیں ہوگا تو وہ کھائے گا وقت پر نہیں، سوئے گا وقت پر نہیں، وہ جو ہے اس کا اٹھنے اور سونے کے اوقات جو ہے وہ فکس نہیں ہوگے، اس سے اس کی صحت پر اثر پڑے گا. اسی کے ساتھ وہ کاروبار وقت پر نہیں جائے گا، جب دل میں آیا تب چلا گیا، جب دل میں آیا نہیں گیا. تو کاروبار کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وقت چاہتا ہے، کاروبار وقت مانگتا ہے، ڈیڈیکیشن مانگتا ہے.
اب اس پر وقت پراپر نہیں دیا یا ڈسپلن کے ساتھ نہیں دیا تو وہ مائنس میں آئے گا. فیملی میں اگر جو ہے وہ ٹائم صحیح نہیں دیا, وقت پر نہیں دیا, ٹائم تو دیتا ہے لیکن جب ٹائم چاہیے تب نہیں دیتا ہے, اس سے کاروبار پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے فیملی ڈسٹرب ہوگی, بندہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوگا. اگر میں کہوں نا کہ گھر میں اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے نا, ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ, کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے, کوئی ایسی پریشانی والا معاملہ ہو جاتا ہے, یا گھر میں کوئی ایسا بیمار ہو جاتا ہے تو کاروبار میں دل لگتا ہے. دکان پر رہ کر بھی بندہ دکان کا نہیں ہوتا ہے, چکر لگا ہوا ہے ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک کے ذہن ساتھ. اس کا بالکل جو ہے نا وہ کہیں اور ہوتا ہے. اب اگر آپ نے فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں دیا, پراپر وقت نہیں گزارا, فیملی ڈسٹرب ہو گئی, تو ظاہر سی بات ہے جب فیملی ڈسٹرب ہوگی تو مینٹلی طور پہ آپ پریشان ہوں گے. جب آپ مینٹلی طور پہ پریشان ہوں گے تو آپ کا کاروبار میں دل نہیں لگے گا. کاروبار میں دل نہیں لگے گا بائی جیسے ایک ڈیفالٹ جو ہے. ڈاکٹر کا بھی میں نے کہیں سنا تھا, اس کی بہت اچھا ڈاکٹر تھا, کمال کی مہارت تھی, لیکن صاحب کا ٹائم نہیں تھا. اگر 9 بجے بولا ہے کلینک کھلے گی تو کبھی آ ہی نہیں رہے, کبھی 11 بجے آ رہے ہیں. تو دھیرے 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 لوگ انتظار کرتے رہے. ایک بار ایسا ہے کہ یار جب ٹائم پہ علاج ہی نہیں ہو سکتا تو کیا مطلب ہے, دوسرا ڈاکٹر دیکھنے لگ گئے. تو اس کا دھندا بہت اچھا تھا, یعنی جو دھندا سے مراد یہاں پر ایسا بزنس پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا ایک اور ابھی واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ ایک ہوٹل والا تھا جس نے کہیں نوکری کری, پہلے پھر نوکری کری ہوگی یا پھر بعد میں جو ہے اس نے تھوڑا سی چھوٹا سی اپنا ٹائم پر آیا, ٹائم پر اس نے بیچا, کھانا وغیرہ بیچا, دھیرے دھیرے ایک ہوٹل کھڑی کر لی, اس میں بھی ٹائم پر رہا. پھر ظاہر بچے بڑے ہو گئے, بچوں کو سنبھالنے کے لیے دیا. اب کیا ہوا, اس نے ایک ہوٹل سے 2 ہوٹل کھڑی کری, ٹھیلے سے لے کر 2 ہوٹل تک کا سفر طے کر کے اس نے بچوں کو دیا کہ اب تم سنبھالو. اب بچوں کو ایسا لگا یار پیسہ تو آ ہی رہا ہے, تیار مال ہے نا, ہاں تیار مال ہے نا, تیار مال ہے. اب وہ کبھی 11 بجے آ رہے ہیں, کبھی آ ہی نہیں رہے, رات بھر جاگ کر دن بھر سو رہے ہیں. کیا ہوا, لوگوں پر چھوڑ دیا. تو لوگوں نے ظاہر ہے کہ ان سے اپنا کام سیکھا ہوگا اور پھر یہ تو خود ڈاؤن کی طرف آنے لگ گئے. اب اتنا زیادہ لوگوں پر تم نے چھوڑ دیا دھندے کو تو ظاہر چوریاں بھی ہوں گی, پھر دھوکے بازیاں بھی ہوں گی, اور آپ کو دھندا ہی نہیں پتا ہے. اچھا اس بات کو اگر میں کنیکٹ کروں ذیشان میں, کہ ایک تو ہے کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کا بھی کاروبار اچھا چلے. تو بچوں کی جو انٹری ہے نا وہ ہونی چاہیے گراؤنڈ لیول سے, نیچے سے. اگر ڈائریکٹ لا کر آپ نے اس کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا, مالک بنا دیا, مالک تو چلو وہ ہے ان معنوں میں, لیکن وہ ساری چیزیں جو آپ کا انداز زندگی ہے ڈائریکٹ اس نے آپ نے اس کے اندر جو ہے تبدیل کروا دی, تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا وہ اس بزنس کو آپ کے بعد سنبھال نہ سکے. بلکہ ایک بزنس مین تو مجھے ملے تھے یوسف بھائی, اچھا بزنس تھا ان کا, بڑا بزنس تھا, اپنے مہمان ہی تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دوسرے اسٹیٹ میں, یعنی تقریباً ان کے شہر سے وہ جو ڈسٹنس تھا نا تقریباً 30 گھنٹے کا تھا, وہاں انہوں نے کاروبار شروع کروایا. تو میں نے کہا یار آپ کا کیا کاروبار میں کچھ پرابلم ہوئی ہے, آپ ساتھ میں نہیں کر رہے؟ بیٹا ایک ہی ہے, اس کو بھیج دیا 30 گھنٹے کی مسافت پر کاروبار کے لیے. میں نے کہا کچھ پرابلم ہوئی ہے کہ مطلب کاروبار کم چل رہا ہے یا کیا ہے, مطلب آپ ساتھ میں نہیں رکھ رہے اور اس کو الگ بھیج دیا. بولے دیکھیں ابھی اس کی شروعات ہے, یہ تو میرا اس پر احسان ہے کہ اس کو کاروبار کروا رہا ہوں. ہمارے میں تو یہ ہوتا ہے پہلے جاب کرواتے ہیں, پہلے نوکری کرواتے ہیں, پہلے اس کو گراؤنڈ سے لاتے ہیں تاکہ پریکٹیکل ہو آدمی. تو وہ احسان ہے کہ اس کو کاروبار شروع کروایا. اس کو کئی شاید سال 2 سال یا 3 سال اس کو بزنس میں لگایا, کہاں پر دور, پھر جا کر آج اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. قدر ہے نا پھر, اب اس کو قدر ہو رہی ہے نا, گھر سے بھی دور کر دیا, فیملی سے بھی دور کر دیا, ان نون شہر میں بھیج دیا, جا کاروبار کرو پیسے کما کر لا. تو آج اس کو قدر ہو رہی ہے نا کہ بھیا کیسے یہ سب ہوا اور کیسے معاملہ. تو یہ واقعی بات یوسف بھائی کی درست ہے کہ بچوں کو اگر آپ کو مالک تو ہے صحیح, اس کو جب سیٹ پر بٹھانا ہے نا تو پہلے تربیت بھی, پریکٹیکل بھی, اور اس کو قدر بھی ہونی چاہیے. ورنہ آپ نے اس کو قدر نہیں دلائی نا, تیار مال پر بٹھا دیا, اللہ نہ کرے جس طرح کہ آپ نے ہوٹل کا کیس سنا, ایسے کئی واقعات بنے ہوں گے, بلکہ لوگ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے. تو واقعی یہ قدر کروانا, اور ان کے اندر بھی جیسا باپ کے اندر ڈسپلین تھا نا ایسا اولاد میں لانا بھی ضروری ہے. یہ پریکٹیکل باپ کے اوپر ہی کہتے ہیں ساری ذمہ داریاں, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. باپ جو ہے نا وہ بچے کی شروعات ہی یہ کرے کہ بھیا میں دکان کھولتا تھا یا آدمی دکان کھولتا تھا, اب تمہاری انٹری ہوئی, اب دکان تم نے کھولنی ہے. یعنی وہ نا کہ ہاتھ لے کر پکڑ کر ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اوپر لے کر آئے. بلکہ ایک بزنس کے بارے میں مجھے ایک شخص نے بتایا تھا, میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس پیسہ تھا, دوسرے کے پاس کاروبار کرنے کی ٹرک تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی تو موڑی انویسٹ کر دے, میں کاروبار کرتا ہوں. تو بولا ٹھیک ہے, آپ بولو گے اتنی موڑی میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر میری ایک شرط ہے. بولے کیا شرط ہے؟ اگر یہ پوری کرو تو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے. شرط یہ ہے کہ دکان کھولو گے بھی تم
اور بند بھی تم کرو گے. اچھا سٹل بھی تمہیں اوپر کرنی ہے, سٹل گرانی بھی تم کو, بس یہ میری ایک ہی شرط ہے. بولے یہ تو نہیں ہو سکتا, تو اس نے بولا وہ بھی نہیں ہو سکتا, سوری. ڈسپلن کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یا ناظرین, سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, ہمیں اپنے گراؤنڈ سے جڑے رہنے میں ہی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. آپ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کون کون سی وہ کمزوریاں ہیں جس کے بنا پر آپ کے کاروبار میں روڑا ہو سکتا ہے. چند چیزیں پیش خدمت ہیں. نمبر 1, آپ کے سونے اور جاگنے کے اوقات آپ فکس کریں. کھانے اور پینے کے اوقات فکس کریں. اپنے بزنس پر یعنی اپنے کاروبار کی جگہ پر جانے اور اسے بند کرنے کے اوقات کو فکس کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے فیملی کو بھی سمے دینے کے اوقات کو فکس کریں. اوقات سے یہاں مراد ٹائم ہے, اس کی شیڈیولنگ ہونی چاہیے. اور روزانہ کی بنیاد پر ڈائری مینٹین کرنا شروع کریں. یعنی آپ نے کل کون کون سے کام کرنے ہیں یا آج رات سونے سے پہلے آپ لکھ لیں, اور صبح اٹھ کر اس کا پھر سے ایک بار جائزہ لیں, اور اس کو رات میں سونے سے پہلے پھر ٹک کریں کہ کون کون سے کام ہو گئے, تاکہ نیکسٹ دن کے شیڈیول کو بھی آپ شامل کر سکیں. اسی طرح اگر کسی کو وقت دیا ہے یا کمٹمنٹ کی ہے تو زبان کی ویلیو پیسے کی ویلیو سے زیادہ رکھیں. یہ بھی ڈسپلین کا ایک حصہ ہے. ایک خاص طبقہ ہے گجراتیوں کا جن میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ زبان کی ویلیو بہت ہے. یعنی اگر ہم نے زبان دے دی تو یہ بہت ویلیو کی, قدر کی ہے. یعنی پیسوں سے زیادہ ویلیو زبان کی. میں نے بعض لوگوں سے ان میں سنا ہے کہ اگر ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ مال آپ کو دیں گے یا مال آپ سے لیں گے تو اب اسے لینا ہی ہے. تو وہی ڈسپلین ہی ہے جو ان کو مارکیٹ میں اور سٹینڈ یا بلندی کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ کا بھی پالا کبھی اس طرح کے کلائنٹ سے پڑا ہو کہ جس کلائنٹ نے کمٹمنٹ پر کھرے اترنے کی کوشش کی ہو تو آپ ہمیشہ اس سے بزنس کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ کلائنٹ بھی آپ سے بزنس کرنا پسند کرے گا اگر آپ اپنے کمٹمنٹس پر کھرے اترتے ہیں. یہ بھی ڈسپلین کا ایک حصہ ہے. اسی طرح کی اور خاص باتیں, انسائٹ سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں, اور سلسلے کو بھی لائک کر دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور FGN چینل کو عام کرتے رہیں. دیکھتے رہیے FGN چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی خاص ٹاپک کے ساتھ. بناتے ہیں آپ کو سکسیسفل بزنس مین اور آپ کے بزنس کو سکسیسفل بزنس. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے, احسان